سے یہ سوال فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اے جنات و انسانوں تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ تلاوت کر رہے تھے تو صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر جب سورہ پوری مکمل تلاوت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ جنات کے سامنے تلاوت کی، وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے، جنات تم سے بہتر جواب دے رہے تھے، وہ روتے جا رہے تھے، سجدوں میں گر جاتے اور یوں کہتے تھے اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، فلک الحمد یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اے رب کائنات۔ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تمہیں کون کون سی نعمتوں سے اللہ نے نہیں نوازا، کون سی نعمتیں نہیں ہیں؟ ایک سانس لیتے ہو نعمت ہے، ایک سانس چھوڑتے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر سانس نہ لے سکو تو موت ہے، اور سانس لے لیا لیکن واپس نہیں نکلتی ہے تو بھی موت ہے۔ تمہارے لیے ایک آدھا گلاس پانی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پانی مل جانا نعمت ہے، اور پانی مل گیا، پیاس لگنا بھی نعمت ہے۔ اگر پیاس نہ لگے تو پانی بھی نہ پی سکو۔ پیاس لگنے کے بعد پانی بھی ہے، لیکن پی جانے کے بعد پیٹ بھرا ہوا لگنا یہ بھی نعمت ہے۔ سیراب ہو جانا یہ نعمت ہے، ورنہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ تم پورے مٹکے کے مٹکے ڈالتے رہو پیٹ نہیں بھر سکتا۔ بھوک لگنا نعمت ہے، کھانا ملنا نعمت ہے، اور کھانے کے بعد پیٹ شکم سیر ہو جانا یہ بھی نعمت ہے۔ پیٹ بھرا ہوا محسوس ہونا یہ بھی نعمت ہے، ورنہ ہیضے کی بیماری ایسی ہے کہ ایک آدمی 10 مرغیاں بھی کھا لے زبان سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ بیماری ہے یہ دنیا میں۔ اللہ نے یہ سب نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، اور پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پیٹ بھر جانے کے بعد غلاظت کا نکل کر کے جانا یہ بھی نعمت ہے۔ فضلہ نکل کر کے چلا جائے یہ بھی نعمت ہے۔ اگر نہیں نکلتا پیشاب پاخانہ جسم میں زہر بن جاتا ہے، 3 دن سے زیادہ تم اپنے پیٹ میں چیزیں روک نہیں سکو گے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ پیشاب نہیں ہو رہا ہے، پخانہ نہیں ہو رہا ہے، تو جاؤ ڈائلیسس مشین میں ہے، اس لیے کہ پیشاب کا پانی پورے جسم میں خون کے ساتھ مل کر کے تمہارا کریٹینن بڑھا دے گا۔ اور اسی کو تو ڈاکٹر لوگ ابھی پیسے چھیلتے ہیں کہ گلے میں یہاں پر مشین ڈال کر کے پورا خون نکالتے ہیں، مشین میں 4 گھنٹے تک فلٹر کرتے ہیں، پانی الگ کرتے ہیں، پھر خون الگ کر کے واپس جسم میں ڈالتے ہیں۔ اور ایسا شخص جس کا پانی نہیں نکلتا ہر 2 دن پہ اس کو ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے کہ پانی نکالنا ہے، اور پھر پانی کتنا لیمیٹڈ پینا ہے، 2 دن کے اندر آدھا لیٹر پانی پینا ہے بس، اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا۔ ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں۔ سوچو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ کی۔ تم آج بھر بھر گلاس پانی پیتے ہو، پیشاب بھی برابر نکلتا ہے، اپنی حاجت بھی پوری برابر ہو جاتی ہے۔ جس دن یہ رک گیا تو تمہارے جسم میں زہر بن جائے گا، زہر بن جائے گا، کوئی نکال نہیں سکے گا تمہیں۔ اسی لیے حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ وقت ہارون رشید سے پوچھا کہ اگر تمہیں کہیں پانی نہیں مل رہا ہو، ایک آدھا گلاس پانی کوئی دینا چاہتا ہے تو تم کتنی قیمت میں خریدو گے؟ انہوں نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اگر جان بچانے کے لیے پانی خریدنا پڑے، جان ہے اصل۔ کہا اچھا پانی تو پی لیا لیکن نکلتا نہیں، لیکن کوئی نکالنے والا حکیم مل جائے تو اس کو کیا قیمت میں دے کر کے تم پانی نکلواؤ گے؟ کہا اپنی باقی آدھی سلطنت دے دوں گا کہ پانی نکال دے جسم سے۔ کہا پھر دیکھ لے تیری پوری سلطنت 1 گلاس پانی کے برابر ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ بغیر کسی معاوضے کے تمہیں روز پلاتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پیدا ہوئے تھے اس وقت سے مولا کریم تمہاری ایسی نگرانی رکھا ہے۔ تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں ناف کے ذریعے سے رزق پہنچاتا رہا۔ جب تم جسم سے باہر آئے، ماں کے دنیا میں آئے، تو ماں کا خون جو ہے دودھ میں بدل کر کے اس کے سینے میں تمہاری غذا بنا دی۔ جب جب بچے کو بھوک لگتی ہے اور ماں کے سینے میں خود دودھ پیدا ہوتا ہے، کون بناتا ہے یہ دودھ؟ کون بناتا ہے؟ عورت کھاتی کیا ہے؟ ارے وہ پھل کھا رہی ہے، فروٹ کھا رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے، مچھلی کھا رہی ہے، انڈا کھا رہی ہے، کہیں یہ ساری چیزیں کھا رہی ہے، لیکن سب جانے کے بعد اس کے جسم میں دودھ بنتا کیسے؟ برابر کبھی سوچا سیم چیزیں مرد بھی کھاتا ہے، سیم چیزیں عورت بھی کھاتی ہے، لیکن مرد کے سینے میں تو دودھ نہیں بنتا۔ عورت کی خصوصیت ہے
عورت کے سینے میں دودھ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اللہ نے بچے کی پرورش کا نظام رکھا ہے، تمہارا رزق اس کے سینے میں رکھا ہے اللہ نے۔ میرے عزیزو، آپ کو دیکھا، محسوس کرو آپ کہ اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے تمہاری پرورش کی، تمہیں پیدا ہوتے ہی کچرے میں نہیں چھوڑ دیا گیا، اور جسم کے بھی کسی ایسے حصے سے تمہیں دودھ نہیں پلایا جا رہا ہے جس کو ہلکا سمجھا جائے۔ سینہ ایک معزز چیز ہے انسان کے جسم میں، عظمت والی چیز ہے سینہ، اور ماں کا سینہ تمہارے لیے غذا کا ذریعہ بنایا گیا، غذا کا ذریعہ بنایا گیا۔ دیکھو، آپ کوئی بھی مقدس چیز آپ اٹھاتے ہیں نا، قرآن اٹھاؤ، کوئی بھی مقدس چیز یہاں دنیا میں ہے تو اٹھا کر کے آپ چوم کر کے سب سے پہلے کہاں لگاتے ہیں؟ سینے سے۔ کیوں؟ مقدس چیز کو سینے سے ہی لگاتا ہے آدمی، اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے، لیکن سب کو اندازہ ہے کہ یہ سینے سے لگانے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے دلوں میں بھی یہ محبت رکھی کہ وہ جب جب تمہیں اٹھاتی ہے تو دودھ پلانے کی غرض سے ہو، کہاں لگاتی ہے؟ سینے سے لگا، تمہیں سینے سے لگا کر کے اللہ نے یہاں پرورش کرایا، اور اس کے بعد تم جوان ہوئے، تمہیں بولنے کی طاقت دی، تمہیں دیکھنے کی طاقت دی، تمہیں سننے کی طاقت دی۔ تمہارے لیے سارا نظام ایسا ہے، تم ہلکے میں لیتے ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو روز کی ہیں، اسی لیے تو آپ کو نیچرل چیزیں تعجب میں نہیں لگتی ہیں، تعجب آپ کو لگتا نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑے تعجب کی چیز ہے جو ہمارا جسم ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کی کوئی کرامت؟ انہوں نے کہا میری سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میں 2 ٹانگوں سے زمین پر چلتا ہوں، اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ 2 ٹانگوں سے میں زمین پر چلتا ہوں اور کبھی گرتا نہیں، یہی کرامت ہے۔ اب یہ چیز آپ مٹی کا بنا کر کے دیکھ لیں، آپ کسی چیز کا بنا کریں، تمہارا بیلنس اللہ تعالیٰ نے سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ روز کی چیز ہے نا، اس لیے آپ کے دماغ میں اس کو تعجب خیز نہیں لگتا، حالانکہ یہ بہت عجوبے والی چیز ہے کہ اللہ نے تمہیں سنبھال رکھا۔ وہی بچہ دیکھو، بچہ بھی تو 2 پیر اور 2 ہاتھ والا ہے، لیکن وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، اس کے کھڑے ہونے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ تم کھڑے ہو جاتے ہو، بچہ نہیں کھڑا ہوتا، اس کی بھی سیم چیزیں ہیں۔ کون ہے جو تمہیں کھڑے ہونے کی طاقت دیتا ہے؟ اور پھر جب تم کھڑے ہوتے ہو تو کبھی ادھر اور ادھر نہیں ہوتے، ٹیڑھے میں